ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے والد صاحب مزمل احمد شروع سے تدریس اور درس کے شعبے سے منسلک تھے۔ یونیورسٹی میں معلم کے فرائض بڑے حسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ والدہ ریحانہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھیں اور کالج میں لیکچرار تھیں۔ گزر اوقات بہت اچھی ہو رہی تھی۔ ماں باپ ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ دونوں بہنیں پڑھائی میں جتنی اچھی تھیں، بھائی اتنے ہی پڑھائی سے دور بھاگتے۔ ماں باپ کو ان دونوں کی تعلیم کی طرف سے بہت پریشانی رہتی، مگر کیا کر سکتے تھے سوائے سمجھانے کے، اور حالات نہ جانے کیسے ہو جائیں۔ یہ سوچ رکھتی تھی ہماری والدہ، ہم تینوں بہنوں کے لیے ماں نے بہت کچھ بنا کر رکھا تھا کہ آخر ایک نہ ایک دن بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ ہماری خوشیاں نہ دیکھ سکے اور تمام خواہشات دل میں لے کر چلے گئے۔ محلے بھر میں ہمارا گھرانہ پڑھا لکھا اور عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ زندگی جیسے ٹھہر سی گئی تھی اور سوچوں نے اپنا گھیرا کر رکھا تھا۔ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، انسان تو کبھی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ آئندہ آنے والا وقت اس کے لیے کیسی سوغات لا رہا ہے۔ ہما بھی اسی تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑ گئی، کیونکہ بڑے ہونے کے ناطے ہر ذمہ داری اسی پر تھی۔ ندا اور ہیرا بہت روتی تھیں، ماں باپ کو یاد کر کے۔ بھائی بھی روتے اور چپ ہو جاتے۔ رونا تو اب مقصد بن چکا تھا۔ وہ سب کے آنسو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی، مگر اس کے آنسو سمیٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر نماز میں اپنے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ، 4 بہن بھائیوں کا بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، تو مجھے ہمت اور حوصلہ دینا کہ میں ان کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا سکوں۔ وہ خود کو اکیلا پا کر بہت روتی، اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار لگنے لگی تھی، ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی۔ بہن بھائی کا اسکول کالج چلے جانا تو وہ گھر کے کاموں میں جت جاتی۔ ندا اور ہیرا 3rd ایئر اور 4th ایئر میں تھیں، بھائی 9ویں 10ویں جماعت میں تھے۔ ہما ایم اے اسلامیات کے آخری سال میں تھی، مگر سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ زندگی امتحان بن گئی، وقت گزرتا رہا، ماہ و سال دبے پاؤں سے سرکتے رہے۔ ندا اور ہیرا نے BA کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ میں نے بہت کوشش کی انہیں پڑھانے کی، مگر گھر کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ ہم تینوں بہنوں نے گھر میں ہی اکیڈمی کھول لی تھی۔ بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ امی ابو جب زندہ تھے تو بہت سے رشتے میرے لیے آئے، مگر میں اپنی تعلیم مکمل کر کے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ امی ابو نے بھی رشتہ نہ دیا، ہمیشہ میری طاقت بنے رہے، مگر میں اب خود کو بھول گئی تھی۔ ماں باپ کا کردار میں ہی کر رہی تھی، اس لیے اپنی تمنائیں خواہشیں دل سے نکال کر پھینکی تھیں، کیونکہ میرا مرکز صرف اور صرف میرے بہن بھائی تھے۔ ہماری اکیڈمی اچھی چل نکلی، خوب آمدن ہونے لگی تو پریشانیاں بھی کم ہوتی چلی گئیں، مگر اب ندا اور ہیرا کی شادی کی عمر تھی۔ یہ پریشانی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک خالہ سے اپنی ان دونوں بہنوں کے اچھے رشتے ڈھونڈنے کو کہا، لیکن جواب ملا کہ پہلے تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، بعد میں کسی اور کی۔ ان کی بات سن کر میں بولی، خالہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے سامنے 4 ذمہ داریاں ہیں جو مجھے کو نبھانی ہیں۔ آپ بس دونوں کے لیے کچھ کوشش کریں۔ آخر میرے بے حد اصرار پر وہ راضی ہو گئیں۔ ندا اور ہیرا کی قسمت جاگی، اچھے رشتے ملے، وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں تو مجھے بھی سکھ کا سانس ملا۔ جنید اور حیدر BA کر کے فارغ تھے۔ جنید کو ٹیکنیکل فیلڈ میں جانے کا شوق تھا، اس نے اسپیئر پارٹ کی دکان کھول لی، وہ اس میں لگ گیا، موٹر بائک اور گاڑیوں کی مرمت بھی کرتا رہتا۔ حیدر کو باہر جانے کا شوق چرایا، مگر بغیر ہنر کے کامیابی ناممکن ہوتی ہے۔ جنید نے کہا کہ میرے پاس دکان پر بیٹھا کرو، ہم اسی کو بڑھا لیں گے، مگر اس کے دماغ میں باہر جانے کی دھن سوار تھی، سو وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ حیدر چلا گیا اور مجھے اداس کر گیا۔ پھر ایک ایک کر کے سب چلے گئے، دوسروں کے لیے قربانی دینے والے آخر میں خود اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ کم عمری میں جب چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری کاندھوں پر آ جائے تو سوچ اپنے آپ بڑی ہو جاتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ اب میں صرف مذہبی درس و تدریس کی بچیاں پڑھانے لگی، کیونکہ میں اکیلی تھی،
لہٰذا قرآن اور درس کی تعلیم دینے لگی۔ میرے گھر سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو دل کو سرور سا آنے لگا۔ میری کوئی دوست یا پھر سہیلی نہیں تھی، سب مجھے بڑی باجی کے نام سے بلانے لگے۔ خالہ نے کئی جگہ میرا رشتہ لگوایا مگر عمر زیادہ ہے کا کہہ کر رشتہ ختم کر دیا جاتا۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو میں نے خالہ کو منع کر دیا کہ اب کسی کو لے کر مت آنا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ اپنا ایک گھر ہو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، مگر میں نے اپنا سب کچھ اپنوں پر قربان کر دیا۔ حیدر نے جا کر صرف ایک بار فون کیا، اس کے بعد کچھ خبر نہیں ملی۔ میں بہت روتی، اس کے لیے بہت معلومات حاصل کی، مگر وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کا یہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ میں ہر نماز میں یہی دعا کرتی کہ یا اللہ جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی، مجھے سب کی نظروں میں اور ماں باپ کی نظروں میں سرخرو رکھنا۔ سب بہن بھائیوں کے لیے میں دعا کرتی، ان کی کامیابی اور خوشیوں کے لیے۔ اب تو میں نے خود کو ان خوشیوں پر وقف کر دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی ان بچیوں کے نام کر دی جو قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی تھیں۔ ان کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر میں ہر قدم پر ان کا ساتھ دیتی، اپنے علم کو ان تک پہنچاتی رہتی جسے وہ بہت توجہ سے سنتی تھیں، اور مجھے اپنے اندر سکون حاصل ہوتا تھا۔ فخر ہوتا تھا کہ میں نے اپنے والدین کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ اب میری ایک ہی ذمہ داری تھی اور وہ تھا جنید۔ میں اکثر جنید سے کہتی کہ جنید اب تم بھی شادی کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ آپی ایسی باتیں نہ کیا کریں، ابھی تو مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، ابھی میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ جنید کہتا آپ نے ساری زندگی ہماری خواہشیں پوری کرنے پر لگا دی، پہلے آپ کی شادی ہوگی بعد میں اپنا سوچوں گا۔ میں ہنس دیتی اب اس عمر میں شادی کرتی اچھی لگوں گی، چلو میں دیکھتی ہوں کوئی لڑکی تمہارے لیے۔ جنید بات ٹال دیتا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ خوشیاں نہ جانے کم وقت کے لیے کیوں حصے میں آتی ہیں، سب کو خوشیاں دینے والی زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، ایک دم سے قسمت پلٹا کھا گئی۔ جو کبھی سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا۔ کیا رشتے ایسے بھی بدل جاتے ہیں؟ شک کی پٹی ایسی بندھی کہ جان ہی چلی گئی۔ ہما نے کچھ دنوں کے لیے درس کی بچیوں کو چھٹی دے رکھی تھی۔ خالہ پوچھنے آئیں مگر ہما کی طبیعت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ہما کیا ہو گیا ہے میرا بچہ؟ اس قدر تیز بخار میں بھنک رہی ہو، رنگ کیسا زرد ہو گیا ہے، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ آخر بات کیا ہے؟ جنید کدھر ہے؟ چلو میرے ساتھ ہسپتال۔ خالہ نے جو بولنا شروع کیا تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، ہلکا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں، اور رونا شروع کر دیا۔ ساری بات خالہ کے گوش گزار کر ڈالی۔ خالہ تو جیسے آگ بگولا ہو گئیں، جنید کو لان تان کرنے لگیں۔ تم فکر نہ کرو میرا بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ کہنے لگیں نہیں خالہ، جنید اب نہیں آئے گا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، نہ جانے میرا کیا قصور تھا، میں نے ان کی پرورش میں کہاں کوتاہی برتی، جنید نے مجھے جیتے جی مار ڈالا خالہ، میرے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں رہا، میں اکیلی رہ گئی خالہ، ہاں میں اکیلی رہ گئی، میں اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں تو خود ان سب کے لیے روشنی کا ستارہ بنی رہی، خود کو مٹا ڈالا۔ ایک اچھی زندگی کے خواب دیکھتی تھی کہ بھائی میرا آسرا بنیں گے، میری امید بنیں گے، میری محبتوں اور قربانیوں کا صلہ دیں گے، جسے پا کر میں اپنی بے رونق زندگی کی سحر کو پا لوں گی، مگر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ روتی رہی، خالہ بھی آنسو بہاتی رہیں اور روتی رہیں۔ مت رو میرا بچہ، خالہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جیسے نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ خالہ گھبرا کر ڈاکٹر کو لینے بھاگیں، لیکن وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھ کر ہما کی موت کی تصدیق کر دی۔ خالہ یہ خبر سن کر وہیں ڈھہ گئیں۔ محلے میں یہ خبر بجلی بن کر گری کہ بڑی باجی مر گئیں۔ جنید تم شک کے چنگاری میرے دامن میں ڈال کر سرخرو ہو گئے۔ میں تو تمہاری ماں کی جگہ تھی اور تم میرے بیٹے جیسے، مگر تم نے ایک منٹ میں اس رشتے کو ایسی کالی بنا دیا جس نے مجھے ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں رہنے دیا۔ میرا دامن پاک تھا، مرتے وقت بھی پاک ہے۔ کریم صاحب تو اپنی بیٹی ہنا کی بات کرنے کی غرض سے آئے تھے، تم گھر پر نہیں تھے۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر تمہارے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ تمہیں یقین نہیں تو تم خود ہنا سے پوچھ لینا۔ وہ خط نہیں تھا، اس میں ہنا کی تصویر تھی جو نقاب لے کر میرے پاس پڑھنے آتی تھی۔
اس نے کتنی دفعہ خود بھی تم سے چاہت کا اظہار کرنا چاہا، تمہارے لیٹ گھر آنے کی وجہ سے میں تم سے بات نہیں کر سکی۔ جنید، تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ تم نے میری کسی بھی قربانی کا کوئی صلہ نہیں دیا۔ ایک شک کی بنیاد پر تم نے میری ساری زندگی کی محبت پر پانی پھیر دیا، مگر میں تمہیں بد دعا نہیں دوں گی کہ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بس آخری بات کہ جب اپنے شک کے شعلوں سے دامن بھر دیں، جلا دیں، تو زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ میرے پاس تو میری امید اور میری سحر تم ہی تھے۔ جنید پاگلوں کی طرح چیختا رہا، کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ماں جیسی بہن کو مار ڈالا۔ وہ خط جو ہما نے مرنے سے پہلے لکھا تھا، جنید کے لیے خالہ نے اس تک پہنچا دیا۔ وہ ہما کے قدموں میں بیٹھا سر جھکائے پچھتاوے کے آنسو بہا رہا تھا۔ اب معافی مانگتا بھی تو کس سے؟ دوسروں کو روشنی دینے والی اب خود اندھیری نگری میں چلی گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔